السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے الحمدللہ توحید کا معنی، مفہوم، توحید کی اہمیت اور توحید کی اقسام پڑھی۔ کل ہم نے پڑھا کہ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا، اور واو ہے دال اس کا مادہ اور روٹ ہے۔ اور توحید کا اصطلاحی معنی ہے ساری کائنات کی مالک و خالق ہستی کے ایک ہونے پر یقین رکھنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ عقیدہ توحید اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تمام عقائد کی جڑ اور بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید تمام عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو یہی سمجھایا کہ ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ساری کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے۔ نبی آخر الزمان جب مکہ المکرمہ میں مبعوث ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی درس دیا۔ پھر ہم نے سورہ اخلاص کے متعلق جانا کہ سورہ اخلاص سورۃ التوحید ہے، اور عقیدہ توحید کی ہم نے 3 اقسام پڑھی: ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ ذات میں توحید کو توحید فی ذات کہتے ہیں، صفات میں توحید کو توحید فی صفات کہتے ہیں، اور اسی طرح تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ ذات میں توحید کو ذات میں یکتائی بھی کہا جائے گا، صفات میں توحید کو صفات میں یکتائی بھی کہا جائے گا، اور صفات کے تقاضوں میں توحید کو صفات کے تقاضوں میں یکتائی بھی کہا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ ان 3 اقسام میں سے ہم نے کل پہلی قسم پڑھی ذات میں توحید، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا اور یکتا ماننا اور یہ یقین رکھنا کہ وہ اولاد، والدین، رشتہ دار، حسب نسب سے پاک ہے۔ اس پر ہم نے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھا، پھر سورہ بقرہ کی آیات پڑھی، جس طرح کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے پڑھا ذات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا سمجھا جائے، تو اسی طرح صفات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ اس کی صفات ذاتی ہیں اور لامحدود ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یکن لہ کفوا احد، ایک جگہ پر فرمایا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اور اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت صفات ہیں، جن میں سے چند بنیادی صفات درج ذیل ہیں: سمع، بصر، ارادہ، قدرت اور علم۔ یہ 5 اللہ کی بنیادی صفات ہیں۔ سمع سے ہی سمیع نکلا ہے، یعنی سننے والا۔ بصر سے بصیر نکلا ہے، یعنی دیکھنے والا۔ قدرت سے قادر اور قدیر نکلا ہے، یعنی ہر طرح کی پاور رکھنے والا۔ اور علم سے ہی علیم نکلا ہے اور عالم نکلا ہے، یعنی جاننے والا۔ تو یہ 5 اللہ کی صفات ہیں: سمع، بصر، ارادہ، قدرت، علم۔ وہ سب کچھ سننے والا ہے، یہ سمع ہے۔ سب کچھ دیکھنے والا، یہ بصر ہے۔ جو ارادہ کرتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ سمع کے متعلق فرمایا: انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ قدرت کے متعلق فرمایا: ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ارادے کے متعلق فرمایا: اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ علم کے متعلق فرمایا: ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔
تو صفات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ اپنی ذات میں اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے۔ اس کی صفات لاثانی ہیں، وہ اپنی صفات میں یگانہ ہے، اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، اس کی صفات لامحدود ہیں، محدود نہیں ہیں۔ تیسری عزیز طلباء توحید کی قسم ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ صفات کے تقاضوں میں توحید سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے تقاضوں پر پورا اترنا چاہیے۔ وہ مجیب الدعوات ہے، دعائیں سننے والا ہے تو اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ وہ رزاق ہے تو اسی سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ وہ خالق ہے تو اسی سے اولاد طلب کرنی چاہیے۔ وہ مسبب الاسباب ہے تو تکلیفوں میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ صفات کے تقاضوں میں توحید کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ معبود ہے، اسے کائنات کا خالق مالک سمجھا جائے، یقین رکھا جائے وہی رزاق ہے، علیم ہے، ہم سب اس کے محتاج بندے ہیں، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ لہذا مخلوق پر لازم ہے کہ ایسے خالق کی بندگی بجا لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عزیز طلباء، دوبارہ سماعت فرمائیے، توحید کے 3 اقسام ہیں۔ ذات میں توحید یعنی اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا سمجھنا، صفات میں توحید اللہ کو اس کی صفات میں اکیلا اور یکتا سمجھنا، اور اس کی صفات کو لا ثانی، بے مثل، لا محدود اور ذاتی تصور کرنا۔ اللہ کی 5 بنیادی صفات ہیں: سمع، بصر، ارادہ، قدرت اور علم۔ صفات کے تقاضوں میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، خالق مالک اسے سمجھا جائے، یہ یقین رکھا جائے کہ ہم اس کے محتاج بندے ہیں، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لہذا مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کی بندگی بجا لائے۔ صفات میں تقاضوں میں توحید جو ہے اس کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ توحید فی العبادت، صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، جس طرح ہم عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور یہ جگہ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ توحید فی الافعال، اللہ کو اس کے افعال اور کاموں میں یکتا تصور کیا جائے کہ وہ اپنے کاموں میں خود مختار یگانہ ہے، اسے کسی معاون کی ضرورت نہیں، جیسا کہ فرمایا ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ احکام میں توحید یعنی توحید فی الاحکام سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کے احکامات پر عمل کو لازم سمجھا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو توحید کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اور توحید فی التخلیق یعنی تخلیق میں توحید سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو ساری کائنات کا خالق سمجھا جائے، جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے خلق کل شیء، اور اسی نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ عزیز طلباء، صفات کے تقاضوں میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ساری کائنات کا خالق مالک سمجھا جائے، اس کی عبادت کی جائے، یقین رکھا جائے کہ وہی سب کچھ دینے والا ہے، مخلوق پر لازم ہے کہ مخلوق اپنے رب کی بندگی بجا لائے۔ اس کی آگے 4 حصوں میں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ توحید فی العبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ توحید فی الافعال، اللہ کو اس کے کاموں میں خود مختار اور یگانہ تصور کیا جائے۔ توحید فی الاحکام، اللہ کے احکامات کو واجب العمل سمجھا جائے اور ان کی پابندی کی جائے۔ توحید فی التخلیق، ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ کو سمجھا جائے۔ تو یہ عزیز طلباء توحید کی 3 اقسام ہیں جن کو آج ہم نے پڑھا، اور پھر صفات میں تقاضے جو حصہ ہے صفات کے تقاضوں میں توحید، اس کی ہم نے 4 ذیلی مزید اقسام پڑھی۔ تو توحید کی یہ کل 3 اقسام ہیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اور جو صفات کے تقاضوں میں توحید ہے اس کی آگے 4 ذیلی اقسام ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پیپر میں سوال کس طریقے سے آتا ہے۔ سب سے پہلے تو سوال آتا ہے کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں، تو جواب ہوگا 3۔ پھر سوال آتا ہے کہ ذات میں توحید سے کیا مراد ہے، اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا سمجھنا، اس کی دلیل کیا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔
اور سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ صفات میں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اس کی صفات میں اکیلا سمجھا جائے۔ اس حصے میں سے سوال آتا ہے کہ اللہ کی کون کون سی صفات ہیں؟ اللہ کی 5 بنیادی صفات ہیں، سمع، بصر، ارادہ، قدرت اور علم۔ سوال آتا ہے اللہ کے 5 صفاتی نام لکھیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ سمیع اللہ ہے، بصیر ہے، قدیر اور قادر ہے، علیم ہے، رب العالمین ہے، رب العرش ہے، رب المشرقین والمغربین ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں۔ سوال آتا ہے صفات کے تقاضوں میں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک اللہ کو خالق سمجھا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اپنے آپ کو اس کا بندہ اور اس کا محتاج تصور کیا جائے اور اسی کی بندگی بجا لائی جائے۔ اسی طرح سوال آتا ہے کہ توحید فی العبادت سے کیا مراد ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ سوال آتا ہے توحید فی الاحکام سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حکام کو واجب العمل سمجھا جائے۔ توحید فی تخلیق سے کیا مراد ہے؟ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ کو سمجھا جائے۔ اور توحید فی الافعال سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کو اس کے کاموں میں یکتا اور یگانہ اور بے مثل تصور کیا جائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہمارا توحید کا پہلا حصہ جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے توحید کا معنی مفہوم یاد کرنا ہے، توحید کی اہمیت یاد کرنی ہے، اور توحید کی 3 اقسام، اور پھر توحید کی جو آخری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں توحید، اس کی 4 ذیلی اقسام بیان ہم نے یاد کرنی ہے۔ عزیز طلباء، یہ یاد رکھیے کہ جب بھی سوال آئے کہ توحید کی اقسام کتنی ہے تو ہم نے 3 اقسام لکھنی ہے، جبکہ صفات کے تقاضوں میں جو توحید ہے، توحید کی تیسری قسم، یہ اس کی آگے ذیلی اقسام 4 ہیں۔ تخلیق میں توحید، احکام میں توحید، افعال میں توحید، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری اس کا حصہ ہے وہ ہے عبادت میں توحید۔ تو یہ صفات کے تقاضوں میں توحید جو تیسری قسم ہے، یہ اس کی ذیلی اقسام ہے۔ بنیادی اقسام توحید کی 3 ہی ہیں، اس لیے ایم سی کیوز آ جائے یا شارٹ کویسچن آ جائے، ہم یہی لکھیں گے کہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ تو آج کا لیکچر اس دعا پر ختم کہ اللہ رب العزت ہم سب کو موحد اور اپنا عبادت گزار بندہ بنائے، اور توحید کی جو ہم نے تعریف، اہمیت اور اقسام پڑھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ کو اسی طرح ماننے کی توفیق مرحمت فرمائے جس طرح اسلام نے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں حکم اور دعوت دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔